اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دروازے سے باہر جتنے دستے ترتیب دیے گئے تھے وہ سب کے سب سوار تھے، جبکہ پیادہ دستوں کو شہر کے اندر ان راستوں کے دونوں طرف ترتیب دیا گیا تھا جس سے نزک نے گزر کر قصر امارات تک جانا تھا۔ یہ پیادہ دستے مسلح تھے اور ہر ایک کے ہتھیار اتنے چمکدار تھے کہ ان کی چمک نگاہیں خیرہ کر رہی تھی۔ گھروں کی چھتوں پر عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا۔ یہ تمام نظارہ نزک جیسے شخص پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی نزک کے آنے میں کچھ دیر تھی لیکن کتیبہ نے تمام دستوں کی ترتیب صبح ہی درست کروا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتیبہ نے قلعے کی دیوار پر مسلح سپاہی متعین کر دیے تھے جو قلعے کے باہر سے دیکھنے پر خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ سپاہی صدر دروازے کے اوپر واقع برجی میں متعین کر دیے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو ہی دور کوئی قافلہ آتا نظر آئے کتیبہ کو اطلاع دی جائے۔ جب سورج تھوڑا اوپر آیا تو دور افق پر گرد کے آثار کچھ نظر آئے۔ برجی پر موجود سپاہیوں نے غور سے دیکھا تو اس گرد میں کچھ سواروں کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی کو کتیبہ کی طرف دوڑا دیا گیا جو اس وقت شہر میں موجود پیادہ دستوں کی ترتیب دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سپاہیوں نے شہر سے باہر موجود دستوں کو خبردار کر دیا۔ ان دستوں میں سے ایک سوار نکلا اور سمت گھوڑا دوڑاتا گیا جس طرف سے گرد اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ نزک کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ قافلہ قریباً 100 افراد پر مشتمل تھا۔ نزک کے آنے کی خبر سن کر کتیبہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ دور گرد اٹھ رہی تھی جس کے سائے میں 100 کے قریب سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کتیبہ نے اپنے قریب کھڑے سپاہیوں کو ایک پیغام دے کر صالح بن مسلم کی طرف دوڑا دیا اور کچھ دیر بعد صالح بن مسلم ایک سوار دستے کے ساتھ شہر سے باہر پہنچ گیا۔ اس دستے کے تمام افراد کا لباس سرخ تھا اور انہوں نے سبز رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے۔ سب سے آگے صالح بن مسلم چلا آ رہا تھا۔ دستے کے پیچھے ایک پیادہ دستہ تھا۔ اس دستے کے ساتھی سپاہی ہاتھوں میں اس طرح دف اٹھائے ہوئے تھے کہ دف عرب کا مخصوص ساز ہے جس کے ایک طرف اونٹ کا چمڑا باندھا جاتا ہے۔ جب اس پر ضرب پڑتی ہے تو گونج دار آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ دستہ کتیبہ کے پاس پہنچا تو صالح بن مسلم کی جگہ کتیبہ نے خود لے لی اور صالح دستے کی پہلی صف میں چلا گیا۔ یہ تمام کا تمام دستہ اعلیٰ احکام پر مشتمل تھا۔ کتیبہ نے دستے کی ترتیب دیکھی اور دستے کو روانگی کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام گھوڑے آہستہ آہستہ مگر مخصوص چال چلتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے پیادہ دستہ دف بجاتا رہا۔ کتیبہ سب سے آگے تھا۔ نزک کے قافلے کا استقبال شہر سے کافی دور کیا گیا اور کتیبہ اسے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچ کر نزک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ واقعتاً مسلمان فوج کی ہیبت و جلال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس پر وہ نفسیاتی اثر طاری ہو گیا تھا جو کتیبہ چاہتا تھا۔ جب وہ دور دستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو تمام دستے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ یہ منظر اسے نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ کتیبہ نزک کو لے کر قصر امارت میں آ گیا۔ نزک کے ساتھ سلیم الناس بھی واپس آ گئے تھے جبکہ وہ مسلمان قیدی بھی نزک کے ساتھ ہی آئے تھے جن کے بارے میں کتیبہ نے نزک کو لکھا تھا۔ کتیبہ نے ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ نزک کے ساتھ آنے والوں میں اس کی انتظامیہ کے چند لوگ بھی شامل تھے۔ نزک اور اس کے ساتھیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ شام کو کتیبہ اور نزک کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نزک 87 ہجری کے درمیان میں مرو آیا تھا اور اس نے اور کتیبہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں نزک نے کتیبہ کی امان قبول کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ نزک کی شاہی کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ملاقات میں کتیبہ نے کہا، تم نے آنے میں کچھ پس و پیش کیا تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں نزک کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہ قدرتی بات ہے۔ نزک نے سامنے پڑتے ہوئے تھال میں سے ایک انگور منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کتیبہ نے کہا، لیکن کیا تمہیں مسلمانوں کی وعدہ شعاری پر شک تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہ تھی، نزک نے جواب دیا، لیکن میرے خیال میں اب ان باتوں کا ذکر مناسب نہیں۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بات تو محترم سلیم الناس تم سے کر ہی چکے تھے۔ کتیبہ نے سلیم الناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ہمارے درمیان معاہدے کی صورت میں طے پا جائے تو بہتر ہوگا۔ نزک نے دوبارہ کہا، ہماری شرائط تو تمہارے سامنے ہیں۔ کتیبہ بولا، پہلی شرط قیدیوں کی رہائی کی تھی، تم نے پوری کر دی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم خود میرے پاس آؤ تو تم آ گئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اب تمہارے دشمن ہمارے دشمن اور ہمارے دشمن
تمہارے دشمن ہوں گے۔ اگر ہمیں بس تمہاری ضرورت پڑے تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ تم ہماری مدد کو آؤ، ورنہ ہمارا تم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو خدا کی قسم میں ذرا دیر کیے بغیر تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ قتیبہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کہنے لگا، اگر تجھے میری یہ شرط منظور ہے تو سمجھو ہمارے درمیان معاہدہ طے پایا۔ نیزک نے کچھ سوچا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تیری یہ شرائط دلچسپ اور قابل قبول ہے۔ قتیبہ نے نیزک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر آج سے ہماری قدریں ایک ہوئی۔ نیزک نے ہاتھ بڑھا کر قتیبہ سے مصافحہ کیا۔ یہ بات واضح نہیں کہ قتیبہ اور نیزک کے درمیان طے پانے والے معاہدے باقاعدہ تحریری شکل دی گئی تھی یا نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ معاہدہ 87 ہجری کے درمیان ہوا۔ زرار بن حسین اور اینی ایک ہی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ زرار جانتا تھا کہ اس مقام سے سغد صرف چند دن کی مسافت پر ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ دونوں ایک گھوڑے پر سوار تھے جس سے گھوڑا جلدی تھک گیا تھا۔ زرار نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ اگر وہ اس حالت میں بھی چلتے جاتے تو ان کے لیے اس طرح خطرناک ہو سکتا تھا کہ گھوڑا راستے ہی میں مر جاتا، جس کے لیے وہ تمحل نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ جب زرار بن حسین نے محسوس کیا کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو اس نے مناسب جگہ دے کر گھوڑا روک لیا۔ گھوڑے کو مناسب جگہ باندھ کر اس نے اینی کی طرف دیکھا جو قدرے بے فکری سے ریت پر بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ میں ریت بھر کر آہستہ آہستہ زمین پر گرا رہی تھی۔ زرار بن حسین کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن اینی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آخر جب کافی دیر تک اینی نے ریت سے کھیلنا بند نہ کیا تو اس نے خود ہی اینی کو مخاطب کیا، تمہیں کم از کم میری موجودگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی زرار بن حسین کی آواز سے سن کر چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے زرار کی بات نہ سنی ہو۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا، ابن حسین بولا، کہ جب تک تم اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی تم میری امان میں ہو۔ کون سے گھر کی بات کرتے ہو؟ اینی نے آہ بھر کر کہا، جہاں اب زندگی کا وجود بھی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو، ابن حسین بولا، میں نے تمہارے حالات سنے ہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن اگر تم زندہ ہی ہو تو تمہیں اپنے زندہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ کس حق کی بات کرتے ہو؟ اینی نے ابن حسین کی طرف دیکھا، جسے لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے، جس حق سے دنیا نے مجھے محروم کر دیا ہے۔ یہ سب حادثات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ ابن حسین نے اینی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر زندگی ان حادثات سے پر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمت ہار دے، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا چھینا ہوا حق واپس لے لے، اور ایسا کرنا باہمت لوگوں کے لیے جنت ہے۔ لیکن میں کسی کے لیے اپنا حق واپس لوں؟ اینی کہنے لگی، کسی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے لیے۔ اپنے لیے، تاکہ تم اپنے آپ پر چھانے والی مایوسی کے سایوں سے نجات حاصل کر سکو۔ لیکن میں اپنے لیے بھی کیوں یہ حق واپس لوں؟ میں ان کو حاصل کر کے اب کیا کروں گی؟ اینی بدستور اپنی بات دہرائے جا رہی تھی۔ اگر تم اپنے لیے یہ حق حاصل نہیں کرنا چاہتی، ابن حسین نے کہا، تو اس شخص کے لیے یہ حق حاصل کرو جو زخمی حالت میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے یہ حق حاصل کرو۔ کیا پتہ، اینی سسکنے لگی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ لیکن تم نے جو حالات سنائے ہیں اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا، ابن حسین نے کہا۔ شاید، اینی نے جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب ابن حسین نے کہا کہ اب انہیں چلنا چاہیے، چنانچہ دونوں ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سغد کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور افق پر سورج اپنا چہرہ نمودار کر رہا تھا۔ سورج کے سامنے سے دونوں گزرتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ دوپہر تک دونوں چلتے رہے، اور جب سورج سر پر آ گیا تو ابن حسین نے ایک اوٹ تلاش کر کے گھوڑا روک دیا۔ یہ اوٹ دراصل ایک جھکی ہوئی چٹان تھی، اور ایسے چٹانیں عموماً صحرا میں نظر آتی ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اینی فوراً ہی سو گئی، کیونکہ وہ رات بھر سے جاگ رہی تھی، لیکن ابن حسین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو چارہ ڈالا اور بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں وہ کب تک سوتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ حقیقت اور خواب کے درمیان بھٹکتا رہا، لیکن جلد ہی وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ اینی اسے جگا رہی تھی۔ اس وقت اگرچہ سفر کی وجہ سے اینی کا چہرہ گرد آلود تھا، لیکن ابن حسین کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آ رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اینی بولی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ابن حسین نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں واقعی اب ہمیں چلنا چاہیے۔
اگر اب ہم کہیں رکے بغیر چلتے جائیں تو میرے خیال میں کل صبح تک سقط پہنچ جائیں گے۔ پھر اس نے اینی کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ اینی نے ہاں میں جواب دیا، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار سقط کی طرف جا رہے تھے، اور ابن حسین اینی سے کہہ رہا تھا، اینی اس مختصر سے سفر میں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم بہت بہت قریب آ گئے ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا جبکہ اینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ابن حسین نے کہا، تم نے زندگی کے حادثات کو دل سے لگا لیا ہے، لیکن تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ تم ان باتوں کو دل سے بھلانے کی کوشش کرو۔ ابن حسین نے محسوس کیا کہ اینی اس کی باتوں سے لا تعلق کی ظاہر کر رہی ہے۔ وہ تو دوبارہ بولا، اینی مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو اور میری باتوں پر غور کرنا۔ اینی نے ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ ابن حسین کی باتوں سے متاثر ہو۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کے قلعہ ہائے کے پیچھے غروب ہو گیا۔ رات اپنا جادو جگانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن وہ دونوں ان تمام باتوں سے بے نیاز چلے جا رہے تھے۔ جس وقت وہ سقط پہنچے، اس وقت صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ جب اینی کو اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ ڈاکو اس کے ہونے والے شوہر کو شدید زخمی کر کے اینی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ یعنی کہ خوش قسمتی تھی کہ راستے میں زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے اسے ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ڈاکوؤں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا، زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے بھی تقریباً اسی جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ اینی ڈاکوؤں سے تو بچ گئی تھی، لیکن جب زرار بن حسین اور اینی سقط پہنچے تو اینی کا ہونے والا شوہر مر چکا تھا۔ یہ خبر سن کر اینی پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ زرار بن حسین اینی کو اکیلا چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اینی کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، لیکن اس کے فرائض کچھ ایسے تھے کہ وہ سقط میں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی دوپہر کو واپس مرو چل پڑا۔ ابھی وہ سقط کے قلعے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی نے آواز دی۔ یہ آواز اینی کی تھی۔ زرار بن حسین نے واپس مڑ کر دیکھا، اینی ایک گھوڑے پر سوار آ رہی تھی۔ زرار بن حسین کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ اینی نے زرار بن حسین سے کہا، ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خواب کی حالت میں بول رہی ہو۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ مجھے تمہاری ذات میں بھلائی نظر آ رہی ہے، تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ ہاں، اینی نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ سن کر زرار بن حسین اینی کو لے کر اس کے گھر آ گیا۔ اینی نے اپنا ضروری سامان ساتھ لیا اور دونوں مرو روانہ ہو گئے۔ مرو پہنچ کر زرار بن حسین نے اینی کو اپنے گھر چھوڑا، جہاں اس کے گھر کی خواتین اینی کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی، اور وہ خود قتیبہ بن مسلم سے ملنے چلا گیا۔ جب ابن حسین مرو پہنچا تو نزدیک جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم نے اپنے بھائی صالح بن مسلم کو عامل مقرر کر دیا تھا، اور وہ بھی جا چکا تھا۔ میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کے تقریباً تمام بھائی اور وہ فوج بھی کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے، اور اس کے بعد قریبی رشتہ کی وجہ سے انہیں عہدے دیے تھے، بلکہ جس کا جو حق بنتا تھا اسے دیا گیا تھا۔ نیزک کے جانے کے بعد قتیبہ کے معمولات میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کی حرکات سے بے چینی ٹپکنے لگی تھی۔ اس کے قریباً لوگ ہی اس کی عادت سے واقف تھے، اور سب جان چکے تھے کہ قتیبہ پھر کسی علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگرچہ قتیبہ نے ابھی ایسا کوئی خاص ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بے چینی ہی اس کے ارادوں کا ثبوت تھی۔ اب وہ معمول کے خلاف اپنا زیادہ وقت اپنے مخصوص کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر کچھ نقشے بکھرے پڑے تھے۔ اسی طرح کچھ نقشے کمروں کی دیواروں پر بھی لٹک رہے تھے۔ قتیبہ جب اس کمرے میں آتا تو اس کا زیادہ وقت ان نقشوں پر جھک کے ہی گزر جاتا تھا۔ وہ کسی علاقے پر حملہ کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ پوری طرح ابھرتا تو ان نقشوں پر وہ کچھ مقامات پر نشان لگا دیتا اور پھر نشانوں کو ایک لائن سے ملا دیتا تھا، گویا وہ حملے کے لیے راستہ منتخب کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح نقشوں پر جھکا ہوا تھا جب وہ ایک دم چونک کر اٹھا۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، کوئی خاص بات، اور اس نے ابھی تک اس کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار بن حسین کو بلا لائے، اور کچھ دیر بعد زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے تھا۔ کہ ابن حسین، قتیبہ نے اسے کہا، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، زرار بن حسین نے کہا۔ تو اپنی سنا تو اپنی شکل دکھانے سے بھی گیا؟ ہاں، قتیبہ بولا، کچھ مصروفیت ہی ایسی ہے۔ بول، کیسے بلایا ہے مجھے؟ زرار بن حسین بولا، ہاں، مجھے اچانک ہی خیال آیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابن حسین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے جو بے اپنے سینے میں دفن کر لینا۔ اس نے زرار بن حسین کی طرف، سورج ابھی نکلا نہیں تھا جسے وہ ابن حسین کے جواب کا منتظر ہو،
جب اینی کو اغوا کیا اس کا چہرہ پڑھ لیا ہو، وہ بولا، مسلم کے بیٹے، یہ کہ تیری بات میرے سینے میں دفن ہو گئی، بے دھڑک کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن حسین قتیبہ نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، تو جانتا ہے کہ میں کیا مقصد لے کر مرو آیا ہوں؟ اس نے پھر زراح کی طرف دیکھا۔ زرار بن حسین نے جواب دیا، مجھ سے بہتر اور کون تیرا یہ مقصد جانتا ہوگا؟ قتیبہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں اب پھر کسی علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ بات بھی مجھے معلوم ہے، اس نے جواب دیا۔ اب میں تجھے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں کس علاقے پر برق بن کر گرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب کی بار میں بیکند پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کو کہا، تو جانتا ہے کہ بیکند تاجروں کا شہر ہے، اس کے علاوہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے۔ اگر ہم بیکند فتح کر لیتے ہیں تو ہماری پیش قدمی کے لیے آگے راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مضبوط فوجی اڈہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ وہ کہتا رہا اور زرار بن حسین سنتا رہا۔ زرار بن حسین کس حد تک بیکند کے قلعے سے واقف تھا، جو کہ اس زمانے میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ قتیبہ کے ارادوں پر حیران ہو رہا تھا۔ ابن مسلم زرار بن حسین نے اس کی بات ختم ہونے پر کہا، شاید تو نہیں جانتا کہ بیکند کس قدر ناقابل تسخیر ہے، میرے خیال میں ابھی اس کا ارادہ دل سے نکال دے۔ اس کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھر آئے اور وہ کسی حد تک سخت لہجے میں بولا، کیا تو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکنا چاہتا ہے جس پر چلنے کا حکم خدا نے دیا ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ کوئی قلعہ ناقابل تسخیر ہے اس لیے اس پر حملہ نہیں کرنا، تو اللہ کی قسم سلطنت اسلامیہ سکڑتی سکڑتی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ان کی سانس قدرے تیز چل رہی تھی جو اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی، اور ابن حسین وہ کچھ دیر پھر بولا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے جان دی ہے، اگر تو بنی اسرائیل کی طرح یہ جواب دے گا تو اور تیرا خدا جا کر لڑے تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اور کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے تو اکیلا ہی اس قلعے پر ٹوٹ پڑوں گا۔ زرار بن حسین نے اس کا غصہ بھانپ لیا تھا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، مسلم کے بیٹے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور میں تجھے یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ وقت پڑنے پر تو مجھے بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تجھے آنکھیں بند کر کے چلنے سے منع کروں اور آنے والے خطرات سے تجھے آگاہ کرتا رہوں۔ میں ان خطرات سے بے خبر نہیں ہوں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ میری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بیکند کی طرف روانہ کرو جو وہ سب کچھ کھوج کر مجھے بتا سکے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو کوئی جاسوس بیکند بھیجنا چاہتا ہے؟ زرار بن حسین نے پوچھا۔ ہاں، قتیبہ بولا، لیکن وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ذہین اور عیار ہو۔ ہاں، ایک ایسا آدمی ہے میری نظر میں، زرار بن حسین بولا، نو مسلم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قتیبہ نے پوچھا۔ تنظر نام ہے، زرار بولا، لیکن تنظر اجمی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اس سے بلا لاؤ، قتیبہ نے کہا، اور زرار بن حسین کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زرار بن حسین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا۔ شکل و صورت سے وہ عربی ہرگز نہیں لگتا تھا۔ زرار بن حسین نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، تنظر اجمی۔ قتیبہ نے اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، ساتھ ہی وہ بولا، تنظر، سنا ہے تم نو مسلم ہو؟ ہاں، مسلم کے بیٹے، تنظر نے عربی انداز میں کہا، اگرچہ وہ خود عربی نہیں تھا، میں نو مسلم ہوں۔ ابن حسین نے مجھے بتایا ہے تو ذہین بھی ہے، اس لیے میں نے تجھے بلایا ہے، مجھے تجھ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ قتیبہ بن مسلم کہتا چلا گیا، بول میرے امیر۔ تنظر نے اسے مخاطب کیا، ایسی کیا خاص بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ میں تجھے ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں، قتیبہ بن مسلم بولا، لیکن اس کے لیے تجھے رازداری سے کام لینا ہوگا۔ قتیبہ کی بات سن کر تنظر نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ سن لے، قتیبہ بولتا گیا، میں تجھے بیکند بھیجنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ کے خاموش ہوتے ہی تنظر نے سوال کیا، کس مقصد کے لیے؟ تو وہاں جاسوس بن کر جائے گا۔ میرا ارادہ بیکند پر حملے کا ہے۔ بیکند فوجی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، اس کے علاوہ تجارت کا مرکز بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو گویا سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم آگے پیش قدمی کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سامنے یہ فوائد ہیں وہاں خطرات بھی ہمارے منتظر ہیں۔ میں ان خطرات سے آگاہ ہوں، لیکن ایک بار تیری آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ میں سمجھ گیا امیر، تنظر بولا، یہ سمجھ لے کہ اب تو خود بیکند کی گلیوں میں گھوم رہا ہوگا۔ خدا کی قسم تو یہاں بیٹھ کر میری آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ میرے خیال میں سعد بن ابی قیس کو ساتھ لے جانا۔ قتیبہ کہنے لگا،
لیکن اسے رازداری کی نصیحت ضرور کرنا اور مزید کچھ ہدایات دینے کے بعد کتیبہ نے اسے رخصت کر دیا۔ کتیبہ نے اسے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ اس کی تمام گفتگو کو راز ہی رہنا چاہیے، اور پھر دوسرے دن تنظر بکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، یہ سعد بن ابن قیس تھا۔